اگر واقعی میں معراج منانا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہیں نہ کہیں بیان ضرور کرتے کہ دیکھو 27ویں رجب کو رات میں بڑی رات کرنا ہے، جیسے اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ رمضان میں شب قدر کو تلاش کرو، بڑی رات کو تلاش کرو۔ نبی نے کہا اس معراج کے بارے میں، شب معراج شب برات کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہاں کہا ہے؟ تو وہ شخص آ کر پوچھتا ہے امام صاحب سے کہ اگر میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں تو کیا ہوگا؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کیا فرمایا اللہ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کے رسول کی جو مخالفت کرے گا تو انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ ان پر مصیبت کو نازل نہ کر دے۔ جو شخص ایک دن اور رات میں 5 وقت کی فرض نمازیں ادا کرے گا اسے 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دیا جائے۔ اللہ گویا کہ ہم اگر 1 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو گویا 10 نمازوں کا ہمیں ثواب دیا جائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آپ حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں، ان خصوصیات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ نے 1,24,000 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، لیکن کسی کو معراج کا شرف اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ یہ شرف صرف اور صرف میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات
مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو بنی اسرائیل سورہ کی سب سے پہلی آیت ہے اور اسے سورہ اسرا بھی کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی ہے، اللہ نے اسرا کا یہاں ذکر فرمایا ہے۔ تو آئیے، چونکہ وقت مختصر سا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیت دی گئی ہے اس خصوصیت کے اوپر میں مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں، اور پھر ہمیں اس کے بعد کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں کیا وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں اس سلسلے میں چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرماتے ہیں، صحابہ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میں ایک رات ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں سویا ہوا تھا، اتنے میں کچھ فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کر سیدھے مسجد حرام لے گئے، کعبۃ اللہ میں لے گئے۔ یہ معراج کا جو پورا واقعہ ہے، شروع سے کہاں سے ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہوا، یہ اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے آئے، مجھے اٹھا کر سیدھے مسجد حرام میں لے گئے اور حتیم کے پاس مجھے لٹا دیا، اور پھر اس کے بعد میرے سینے کو چاک کیا گیا اور میرے سینے سے دل کو نکالا گیا اور ایک تشت لایا گیا، اس تشت میں میرے دل کو رکھا گیا اور زمزم کے پانی سے اسے دھویا گیا، اور پھر اس دل کے اندر اللہ نے ایمان اور حکمت کو بھر دیا، پھر اس دل کو سینے میں رکھ دیا گیا اور مجھے اس سینے کو سی دیا گیا۔ تو محترم حضرات، یہ ہارٹ کی جو سرجری آج ہم جانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آج ہارٹ کی سرجری کی جا رہی ہے، آج سے 1400 سال پہلے ہی اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا کہ ہارٹ کی سرجری کیسی ہوتی ہے اور کیا اس کو کیا کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آج سے 1400 سال پہلے اس چیز کو بتا دیا۔ بہرحال دنیا کا یہ ہارٹ کا سب سے پہلا آپریشن تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے سامنے براق لایا گیا اور جبرائیل نے فرمایا اللہ کے رسول آپ اس پر سوار ہو جائیں۔ ہمارے پاس براق کے سلسلے میں جو عقیدہ رکھا جاتا ہے میں اس کی طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اکثر گھروں کے اندر، ہوٹلوں کے اندر جو بدعتی لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، آپ ان کے گھروں میں دیکھیں گے کہ فوٹو لگی ہوئی ہے، گھوڑے کی فوٹو، سفید گھوڑا ہے، اس کے 2 پر ہیں اور اس کے جو سامنے کا جو چہرہ ہے وہ ایک عورت کا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس عورت نما گھوڑے پر سوار ہو کر، براق پر سوار ہو کر کیا اللہ کے نبی سفر کر سکتے ہیں؟ اگر غیر قوم اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ہم پوری دنیا ایک کر دیتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ لیکن یہ مسلمان جو اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے، رسول کا امتی کہتا ہے، یہ خود نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی عورت کو، غیر محرم کو آپ نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت جو چہرہ لگایا گیا ہے گھوڑے کے اوپر، جیسا براق جسے کہا جاتا ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو سکتے ہیں؟ یہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جہاں کہیں ایسی تصویریں دیکھیں ہم ان کو سمجھائیں کہ یہ عقیدے کے خلاف ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی براق ہے اور وہ گھوڑا نما ہے اور پھر اس کا چہرہ عورت کا لگا دیا گیا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پر سوار ہو کر مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچا
اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اس براق کو کھوٹی سے باندھ دیا اور پھر مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا تو میں دیکھتا ہوں کہ تمام مسجد اقصیٰ لوگوں سے بھری ہوئی ہے اور ان تمام کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسا کہ وہ لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور انہیں اپنے امام کا انتظار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت پر مصلی پر لے جا کر ٹھہرا دیا اور فرمایا اللہ کے نبی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا کو میں نے چھان مانا، لیکن آپ سے زیادہ افضل، آپ سے زیادہ صحیح انسان، سچا انسان میں دنیا میں نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول اگر اس امامت کا کوئی فائز ہو سکتا ہے تو صرف آپ کی ذاتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت امامت فرمائی اور وہ لوگ جو کھڑے ہوئے تھے وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ تمام 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ یہ بھی اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے کہ اس سے پہلے کسی پیغمبر نے انبیاء کی امامت نہیں کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعجاز حاصل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی اپنے امامت فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں کی طرف لے کر کے چلے گئے۔ سب سے پہلے میں بڑے اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں، چونکہ جو معراج کا واقعہ ہے مختصر شارٹ انداز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو اصل بات کہنی ہے انشاءاللہ میں اس کے اوپر بات کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہم پہلے آسمان پر گئے، حضرت جبرائیل نے آسمان کے دروازے کو کھٹکھٹایا، فرشتے نے پوچھا کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ فرمایا کہ تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرشتے نے دروازہ کھولا اور کہا مرحبا بہ، اللہ کے رسول آپ کا آنا مبارک ہو، ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں، آپ اندر تشریف لائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں پہلے آسمان میں داخل ہوا اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اور اس کے بعد پھر 7ویں آسمان کی باری آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 7ویں، یہ جتنے آسمان تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آسمان پر الگ الگ انبیاء سے ملاقات کی۔ اب 7ویں آسمان پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، جبرائیل نے کنڈی کھٹکھٹائی، فرشتے نے پوچھا کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان کے لیے دروازہ کھولا گیا اور کہا گیا مرحبا بہ، اللہ کے رسول آپ آئیے، آپ کے لیے آنا مبارک ہو۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں 7ویں آسمان میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبرائیل مجھے لے گئے اور میری ملاقات اس آدمی سے انہوں نے کروائی اور فرمایا اللہ کے رسول اس شخص کو، اس آدمی کو سلام کیجئے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اور فرمایا اللہ کے رسول میرا سلام آپ اپنی امت کو سنائیں، میری طرف سے ایک پیغام یہ لے کر کے جائیے کہ میرا سلام آپ اپنی امت تک پہنچا دیں، اور دوسرا اللہ کے نبی میرا ایک پیغام آپ اپنی امت تک یہ بھی پہنچا دیں کہ ان سے کہیے کہ جنت کی جو زمین ہے وہ بڑی زرخیز ہے، زرخیز کے معنی بڑی نرم ہے، اور یہاں جنت کا جو پانی ہے بڑا میٹھا پانی ہے۔ اللہ کے رسول آپ کی امت سے کہیے کہ آپ کی امت اس میں شجرکاری کرے، اس میں کھیتی باڑی کرے۔ کیسے؟ فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اللہ کے رسول اگر ایک ایک جملہ کہیں گے آپ کی امت کے لوگ تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں ان کے لیے درخت اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہمارا
جنت میں محل بن جائے۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہمارے نام پر جنت میں ایک باغیچہ بن جائے؟ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت میں ہمارے لیے درخت لگائے جائیں تو اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ ان ذکر و اذکار کو پڑھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ایک ایک انشاءاللہ کلمے پر انشاءاللہ آپ کے لیے جنت میں درخت ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میرے سامنے بیت المعمور پیش کیا گیا۔ بیت المعمور کیا تھا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے دنیا میں کعبۃ اللہ ہے، اس سرزمین پر کعبۃ اللہ ہے، بالکل اس کے اپوزٹ میں آسمان میں، ساتویں آسمان پر اللہ نے ویسے ہی ایک گھر بنایا ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا جبرائیل کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول یہ بیت المعمور ہے۔ اللہ کے نبی اس کو جو فرشتے طواف کر رہے ہیں، یہ روزانہ دن میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی ایک مرتبہ ایک فرشتے کی باری آ جائے پھر اب اسے دوبارہ کبھی باری نہیں ملے گی، پھر دوبارہ اسے موقع نہیں ملے گا کہ وہ پھر دوبارہ طواف کر سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میں اور آگے بڑھا تو اس مقام پر پہنچا جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نجم میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، سدرۃ المنتہا یہ وہ مقام ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے جتنے بھی پیغامات آتے ہیں اسی سدرۃ المنتہا پر آتے ہیں، اور پھر وہاں سے فرشتے لے کر زمین پر اتارتے ہیں، اور دنیا سے جتنے لوگوں کے اعمال اچھے اور برے پہنچتے ہیں وہ اسی سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں، اور اسی سدرۃ المنتہا سے پھر اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، اور وہیں لوح محفوظ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں اس سدرۃ المنتہا پر پہنچا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں کو کھول دیا ہے، اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ میں نے انہیں دوسری مرتبہ اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے، ورنہ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی جبرائیل آتے تو کسی آدمی کی شکل میں آتے، کسی مسافر کی شکل میں آتے۔ بہرحال اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ یہاں ایک چیز میں بتاتا ہوا چلوں، بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نجم میں اللہ نے ذکر فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَهَا سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے دوسری مرتبہ اس شخص کو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دوسری مرتبہ اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا۔ تو اس سے مراد بعض لوگ یہ لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار، کہ کسی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے سفارش کی تھی اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے صرف اپنی تجلی کو ظاہر فرمایا تو صرف اس کی تجلی سے، اس کی روشنی سے نور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین اپنا دیدار کرائے گا، دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں فرمائے، آمین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا ہے، یہ بالکل غلط نظریہ ہے، غلط عقیدہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا ہے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ جھوٹا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے معراج میں دیکھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے رسول میری حد یہیں تک ہے، آپ آگے بڑھ جائیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہیں تک حد قائم رکھا ہے، آپ آگے بڑھ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کلام فرمایا۔ وہاں اللہ رب العالمین نے
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا فرمائے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں یہ ایک تحفہ دیا گیا۔ اگر ہم احادیث کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں 3 تحفے دیے گئے۔ پہلا تحفہ تھا 50 وقت کی نمازوں کا، دوسرا تحفہ تھا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور تیسرا تحفہ یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کی امت کے جو گناہ گار ہیں جتنے بھی گناہ لے کر آئیں گے میں ان تمام کی مغفرت کر دوں گا، شرط یہ ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ کیا شرط ہے؟ میں تمام گناہ معاف کر دوں گا، جو بھی کریں گے گناہ سب گناہ معاف ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ شرک نہ کریں۔ اس لیے ہم سب کو شرک سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے یہ 3 تحفے عطا فرمائے۔ میں ان 3 تحفوں کو لے کر واپس ہو رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے رسول اللہ کے دربار سے حاضر ہو رہے ہیں، اللہ نے کیا تحفہ عطا فرمایا؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ اللہ نے مجھے 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ عطا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کے رسول میری امت آپ کی امت کے مقابلے میں بڑی طاقتور ہے، اس کے باوجود بھی وہ چند نمازیں دن میں نہ پڑھ سکیں، آپ کی امت تو بڑی کمزور ہے، 50 وقت کی نماز کہاں پڑھ سکتی ہے؟ اللہ کے رسول جائیے اللہ سے سفارش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان نمازوں میں کمی فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے امت کے اس حال پر رحم کرتے ہوئے اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ میری امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی، اللہ اس میں کمی فرما دے۔ اللہ نے 10 نمازوں کو کٹ کر دیا، کہا کہ 40 وقت کی نماز پڑھیں۔ پھر موسیٰ سے ملاقات ہوئی، پھر اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، پھر نمازیں کم ہوئی، آتے رہے جاتے رہے، یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز باقی رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے فرمایا اللہ کے نبی آپ کی امت یہ 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، جائیے کم کرا کر کے لائیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ بار بار جا رہا ہوں آ رہا ہوں، اب مجھے رب کے سامنے جانے سے شرم آتی ہے، اب بار بار میں رب سے پوچھ رہا ہوں اللہ کمی کر دے کمی کر دے، اب میرے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ میں اللہ سے جا کر کہہ سکوں کہ اللہ یہ 5 نمازوں میں اور کمی کر دے۔ کہا موسیٰ میں ان 5 نمازوں پر اکتفا کرتا، بس میں اب جا نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے، اللہ نے ندا فرمائی، کہا اللہ کے رسول یہ 5 وقت کی نمازیں آپ کو دی جا رہی ہیں، آپ اپنی امت کو سنا دیجئے یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، جو شخص ایک دن اور رات میں 5 وقت کی فرض نمازیں ادا کرے گا اسے 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دیا جائے۔ اللہ گویا کہ ہم اگر 1 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو گویا 10 نمازوں کا ہمیں ثواب دیا جائے۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص دن میں 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 50 وقت کی نماز کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں درج فرما دے۔ تو یہ کا تحفہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وہ تحفہ لے کر پھر دنیا میں آپ دوبارہ تشریف لائے۔ آپ صبح ہوئی اپنے پلنگ پر سے اٹھے اور آپ نے سب سے پہلے، میں بڑی اختصار سے بتا رہا ہوں، آپ نے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذکر کیا کہ کل رات مجھے بیت المقدس سے مسجد حرام سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے 7 آسمان اور جنت و جہنم کی سیر کرائی گئی۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ میرے سامنے کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے نہ کہیں، لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، اللہ کے رسول لوگوں کے سامنے نہ کہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں مجھے لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، راستے سے کئی لوگ گزر رہے تھے، اتفاق سے ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کیا نئی بات لے کر کے آئے ہو؟ روزانہ نئی باتیں بیان کرتے ہو، آج کیا نئی خبر لے کر کے آؤ؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو جہل کل رات اللہ نے مجھے معراج کرا دی،
میں مسجد حرام سے بیت المقدس سے ساتوں آسمان اور جنت و جہنم کی سیر کر کے آیا۔ ابو جہل ہنسنے لگا ٹھاٹے مار کر، کہا محمد میرے سامنے کہہ رہے ہو، میں کچھ لوگوں کو لے کر آؤں گا، کیا تو ان کے سامنے بھی کہہ سکتے ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے۔ فوراً ابو جہل نے لوگوں کو پکارا، لوگوں سنو ادھر آؤ، محمد آج ایک اور نئی بات لے کر کے آیا۔ لوگ جمع ہو گئے، کہو محمد کیا کہنا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کل رات مجھے معراج کرا دی، میں مسجد حرام سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان اور جنت و جہنم کی سیر کر کے آیا۔ لوگ ہنسنے لگے، محمد کیا بات کر رہے ہو؟ مسجد حرام کعبۃ اللہ سے بیت المقدس جو فلسطین میں ہے، اس کا راستہ 40 دن کا راستہ ہے، اور تم کہتے ہو ایک ہی رات میں تم نے اس کے سیر کر لی؟ اب سب ہنسی مذاق کرنے لگے، تالیاں بجانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں پوچھی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک نشانی کو سامنے بتا دیا کہ فلسطین میں فلاں جگہ یہ چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں ایسا ہے، ایک آدمی سفر میں ایسا نظر آ رہا تھا، تمام آپ نے پیشین گوئیاں بیان فرما دی۔ لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل کو چونکہ مدعا ملنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے، نبی کو بدنام کرنے کے لیے، ابو جہل فوراً نکلا، دوڑتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، کہا کہ ابو بکر میں تم سے ایک بات پوچھنے آیا ہوں۔ کہا کیا کہتے ہو؟ کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ ایک رات میں مسجد حرام سے بیت المقدس پھر ساتوں آسمان اور زمین کی اس نے سیر کر لی تو کیا تم مان لو گے؟ ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ معلوم نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بیت المقدس مسجد حرام سے 40 دن کا راستہ ہے، ایک ہی رات میں آدمی کیسے پہنچ سکتا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ابو جہل نے کہا ابو بکر یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، یہ تمہارا جو جگری دوست ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بات کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ وہ رات میں پوری طرح سے وہ جنت و جہنم کی، آسمان کی، بیت المقدس کی سیر کر کے آ گیا۔ اب کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر، قربان جائیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر۔ کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے، تو ابو جہل نے کہا ہاں تمہارا جگری دوست یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ابو بکر نے کہا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ اللہ کے نبی سچ کہہ رہے ہیں۔ ابو جہل نے کہا کیسے مانتے ہو؟ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ نہیں مانوں گا، اور جیسے میں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے تم کہتے ہو مان رہے ہو، کیسے مانو گے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو جہل سن، اللہ کے رسول نے کہا اللہ ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن نبی نے کہا اللہ ہے، ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ ہم نے جبریل کو کبھی دیکھا نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا جبرائیل میرے پاس وحی لے کر آتے ہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیا اور کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ ہم نے جنت و جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا، ہم نے تصدیق کی۔ اگر اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ہی رات میں مسجد حرام سے بیت المقدس سے بھی ساتوں آسمان اور جنت و جہنم کی سیر کر کے آیا ہوں، تو میں اس کی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت تشریف لائے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات کو آپ نے سنا تو آپ نے فرمایا ابو بکر آج تک تم صرف ابو بکر تھے، لیکن آج میں تمہیں ایک ٹائٹل دیتا ہوں، ایک لقب دیتا ہوں، آج سے صرف تم ابو بکر نہیں ہو بلکہ آج سے تمہارا نام ابو بکر صدیق ہے۔ تم دنیا کے اندر صدیق کے نام سے جانے جاؤ گے، جہاں لوگوں نے میری تکذیب کی تم نے میری تصدیق کی ہے، تم سچے ہو، تم کو میں اس ٹائٹل سے نوازتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی کیفیت تھی۔ بہرحال یہ پورا جو واقعہ ہے میں بتانا چاہتا ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے جو اللہ نے کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں فرمائی، لیکن اگر عطا فرمائی تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے، اور یہ نبی کا معجزہ ہے۔ میں یہیں پر بات کو روکتا ہوں،
پورے معراج کا واقعہ میں نے مختصر انداز میں سنا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ رجب کی جب 27ویں رات آتی ہے تو شب معراج کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے تو آپ نے اپنی امت سے کہا کہ دیکھو میں رات میں معراج میں گیا تھا، ہر سال تمہیں شب معراج کرنا ہے، رات میں جاگ کر عبادت کرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، دوسرے دن تمہیں روزہ رکھنا ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو، امت کو یہ بات بتائی ہے؟ سوال یہ ہے، اس لیے کہ لوگ آج شب معراج کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کو اللہ نے معراج عطا فرمائی، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، دنیا کے تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرائی تھی، بڑی خوشی کی بات ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے تو آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اللہ نے مجھے معراج کرائی ہے، ہر سال 27ویں رجب کو تم بڑی رات منانا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کہا؟ قسم خدا کی اگر آپ تاریخ پڑھ لیں، کتابیں چھان لیں، حدیث کی کسی کتاب میں قسم خدا کی آپ نہیں بتا سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو معراج کرائی گئی اس وقت نبوت کا 10واں سال تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 13 سال تک زندہ رہے۔ کتنے؟ 13 سال تک زندہ رہے۔ 13 سال میں ہر سال رجب کی 27ویں تاریخ آتی تھی۔ قسم خدا کی کسی ایک حدیث میں بھی ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج منائی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا آخری سال ہوتا پھر اس کے بعد کہا جا سکتا کہ اللہ کے رسول کو موقع نہ ملا، ایک بات ہو سکتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے اس وقت نبوت کا 10واں سال تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول دنیا میں 13 سال زندہ رہے، ایک سال تو بھی اللہ کے رسول نے معراج منائی ہو؟ ایک دلیل کہیں آپ کو نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ اکرام کا دور چلتا ہے۔ جانتے ہو صحابہ 100 سال تک اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد زندہ رہے، 100 سال تک۔ آخری صحابی 110 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، تو 100 سال میں کسی صحابی نے شب معراج منائی ہو؟ ایک دلیل کہیں مل سکتی ہے؟ کہیں آپ کو نہیں ملے۔ پوری حدیث کی کتابیں چھان لے آپ، اتنے ہزاروں صحابہ تھے، پورے 100 سال میں کہیں کسی صحابی نے شب معراج نہیں منائی۔ اچھا، صحابہ کا دور ختم ہوا، 4 اماموں کا دور شروع ہوتا ہے، انہیں ائمہ اربع کہا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان چاروں ائمہ کا، اماموں کا دور گزرتا ہے۔ تقریباً 160 سال تک یہ لوگ زندہ رہے دنیا میں صحابہ کے بعد۔ 160 سال میں کیا کہیں ان اماموں نے شب معراج منائی ہو، یا کسی کتاب میں انہوں نے لکھا ہو کہ تمہیں شب معراج منانا چاہیے؟ کہیں ثابت نہیں کیا جا سکتا، کہیں دلیل نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس امت کے لوگ جب رجب کا مہینہ آتا ہے، 27ویں تاریخ آتی ہے، تو اسے بڑی رات کا نام دیتے ہیں کہ بڑی رات ہے، نہا دھو کر کے ہمیں تیار ہونا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، رات میں قبرستان جانا ہے، اور پھر دوسرے دن روزہ رکھنا ہے۔ یہ تمام چیزیں بدعت ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں، مولوی صاحب اچھا ہی ہے نا، اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے، سال میں ایک مرتبہ نہا دھو کے کپڑے پہن لیا، رات میں نماز پڑھ لیا، دعا کر لیا، قبرستان کو جا کر آیا، دوسرے دن روزہ رکھ لیا، اچھا کام ہے نا؟ کیا خراب کام ہے؟ کر لیا تو اچھا ہے نا۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں یہ دین کسی کے باپ کا نہیں ہے، جو دل میں چاہے کر لیا، ایسا نہیں چلے گا۔ کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دل میں جیسے چاہے وہ کر لے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذکر کرنا اچھا کام ہے کہ نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھنا اچھا کام ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے، اچھا کام ہے نا۔ اگر کوئی مؤذن صاحب اذان دے رہے ہیں، اذان کے آخری میں کیا کہا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی مؤذن کہہ دے اذان میں لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ، آپ کیا کہیں گے؟ مؤذن نے آخری اذان میں جملہ کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا اضافہ کر دیا. آپ کیا کہیں گے؟ ارے یہ کیا موزن ہٹ گیا ہے؟ اس نے جملہ کیسے بڑھا دیا؟ اللہ کے رسول نے نہیں کیا تھا، یہ کیسا بڑھا دیا ہے؟ دوسرے دن عصر سے پہلے اس کی ڈیوٹی ختم ہو جائے گی. اگر اصلاح کر لیا ٹھیک ہے، غلطی سے بول دیا بھئی الگ چیز ہے، لیکن کہا گیا نہیں میں لا الہ کے بعد محمد رسول اللہ بھی کہوں گا اذان میں، تو کیا کریں گے؟ مسجد سے چھٹی دے دی جائے. نماز پڑھنا اچھی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ اچھی چیز ہے نا. تو فجر کی نماز کتنے رکعت ہے؟ 2 رکعت ہے. اگر 4 رکعت پڑھ لی جائے برا ہے کیا؟ اب یہی تو کہا جا رہا ہے مولوی صاحب نماز پڑھ لے تو اچھا ہے، تو دعا کر لے رہا اچھا ہے، روزہ رکھنا اچھا ہے. تو بھئی یہاں فجر کی نماز 2 رکعت ہے، 4 رکعت نماز پڑھ لیں گے تو اچھا ہی ہے نا. لیکن اگر پڑھ لیں تو لوگ کہیں گے یہ تو گمراہ ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے 2 رکعت بتائی ہے، اگر کوئی 4 پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. مغرب کی نماز کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت مغرب کی نماز ہے. اچھا 4 رکعت پڑھ لیں گے تو اچھا ہی کام ہے نا. وہاں بھی تو وہی کہا جا رہا. مول صاحب معراج میں، شب معراج میں رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے ایک آدمی، روزہ رکھ لیتا ہے، رات میں دعا کر لیتا ہے، عبادت کر لیتا ہے، بیان سن لیتا، اچھا کام ہے نا. تو یہ بھی تو اچھا کام ہے. مغرب کی 3 رکعت کے بجائے 4 پڑھ لیں گے، 1 رکعت اور اضافہ ہو جائے گا، ثواب زیادہ مل جائے گا. کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ اس لیے کہ کسی کے باپ کا دین نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے. اس میں کسی کو بڑھانے کا کوئی اختیار نہیں. جب نماز میں، جب اذان میں کسی کو بڑھانے کا اختیار نہیں ہے تو دین میں اتنی بڑی بڑی رات بنانا کہاں سے ثابت ہے؟ کس نے آپ کو اجازت دے دی؟ اگر واقعی میں معراج منانا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہیں نہ کہیں بیان ضرور کرتے کہ دیکھو 27ویں رجب کو رات میں بڑی رات کرنا ہے. جیسے اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ رمضان میں شب قدر کو تلاش کرو، بڑی رات کو تلاش کرو. نبی نے کہا اس معراج کے بارے میں، شب معراج، شب برات کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہاں کہا ہے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بھائی یہ بڑی رات سمجھ کر، ثواب کا کام سمجھ کر رہے ہیں، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ثواب کا نہ کام نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا کام کر رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، یہ 4 اماموں میں سے ایک امام ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے امام صاحب میں عید کی نماز میں جب لوگ عیدگاہ میں جاتے ہیں تو میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. پڑھ لیا تو کیا ہوتا؟ امام مالک صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ نہیں پڑھنا ہے. کہا کہ اچھا کام ہے نا. عید کی نماز جب عیدگاہ میں جاتے ہیں کوئی نماز پڑھتا ہو آپ نے دیکھا ہے؟ مسجد میں آتے 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھتے ہیں، لیکن عیدگاہ میں کوئی بھی نماز پڑھ کر نہیں بیٹھتا، سوائے عید کی نماز کی کوئی نماز نہیں پڑھتا. کسی نے دیکھا ہے بھائی؟ تو وہ شخص آ کر پوچھتا ہے امام صاحب سے کہ اگر میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں تو کیا ہوگا؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کیا فرمایا اللہ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ کے رسول کی جو مخالفت کرے گا تو انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ ان پر مصیبت کو نازل نہ کر دے. او یصیبہم عذاب علیم، اور انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ عذاب علیم کو نازل نہ فرما دے. آج تم مدعاتیں کر رہے ہو، اللہ سے نہیں ڈر رہے ہو، اس کی وجہ سے آج دیکھیں کتنی مصیبتیں آج مسلمانوں پر گر رہی ہیں، کتنے عذابات آج مسلمانوں پر آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے دین کے اندر نئی بدعتیں ایجاد کر دیں، جسے نبی نے نہیں کہا تم آج کر رہے ہو. اس کی وجہ سے اللہ کے عذابات آ رہے ہیں. اور کہہ رہے ہیں ایک عبادت کرنے میں کیا خرابی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من احدث امرنا فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے کوئی ایسا کام کیا جسے میں نے نہیں کیا ہو. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جس نے کوئی دین میں ایسا کام کیا جسے میں نے نہیں کیا ہو. اللہ کے رسول نے شب معراج نہیں کی، شب برات نہیں کی. اگر کسی نے ایسا کام کیا فرمایا فہو رد، فرمایا کہ وہ آدمی مردود ہے، وہ عمل بھی مردود ہے. تو اس لیے ہم کو اور آپ کو یہ جو بڑی رات منائی جاتی ہے
یہ حدیث سے کہیں ثابت نہیں ہے۔ الحمدللہ لوگوں کے اندر چینجز آ رہے ہیں، لوگ آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں، اور ان کے ہمارے بھائی جو بعض علماء ہیں وہ بھی اپنے بیانوں میں بتا رہے ہیں کہ بھائی شب معراج کا صحیح میں حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے، یہ برات نہیں منانا چاہیے، ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام بھائیوں کو بھی، جو معراج ہے اس پر ہم سب یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اللہ نے ضرور آپ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی، لیکن جو بڑی رات منائی جاتی ہے وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر علیم رب حلیم۔